بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج بیماری ہو، شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ اور نماز عصر کے بعد 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ آخرت کے واسطے نہ صحیح، دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں کہ احادیث میں کثرت سے ان 2 وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرے پر ملتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین، اللہ والوں کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کے برابر ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے، اور جو بھی
دل سے ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں اور نہ کسی کا مذاق اڑائیں اور نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی۔ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی ہے تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے نجات فرمائے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں 2 بار اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ آپ کی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں اور اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ،
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। ये वो ताकतवर कलिमात हैं जिनमें अल्लाह पाक ने जिस्मानी बीमारियों के साथ रूहानी बेचैनी के लिए भी शिफा रखी है। इन कलिमात को जो शख्स दिल से पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसके दिल को सुकून अता फरमाएंगे और इसके जिस्म को हर किस्म की तकलीफ से महफूज रखेंगे। इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, इंशाअल्लाह घर में खुशहाली आएगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, औलाद फर्मा बरदार हो जाएगी और घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जो शख्स असर के बाद ये कलमात पढ़ेगा, इसके रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे, कारोबार में तरक्की होगी, बेबरकती खत्म होगी और दिल को वो रूहानी सुकून मिलेगा जो मालो दौलत से नहीं मिलता। इन कलिमात को पढ़ने से दिल मजबूत होता है और हर किस्म के वसवसों और बीमारियों से निजात मिलती है। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।